تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ کیسے ہیں؟ میری عرض ہے، قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، میری عبادت اس طرح کرو جس طرح تم دنیا میں آئے تھے اور جس طرح تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے۔ اہل تشیع کا مطلب یہ لیتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو، پاجامہ کھول کے پڑھو، جیسے تمہارا جی چاہتا ہے ویسے پڑھ لو۔ اس کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے یار؟ لیکن میں اپنا جو تجربے کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی بے حیائی سے روکے گی۔ برائی اور بے حیائی کرواتا کون ہے؟ نفس۔ تو نماز کا نور جب ہم ہاتھ باندھ کے مقام ناف پہ رکھتے ہیں تو نماز کا نور نفس میں جاتا ہے، پھر وہ برائی سے روکتا ہے۔ اب اگر ہاتھ آپ کے یوں ہوں گے تو نفس میں تو کچھ جا ہی نہیں رہا، کھڑے رہو پھر ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایسی قوم کو کیا سمجھائے آدمی کہ جن کو پتا ہو کہ بھئی یہ ہاتھ چھوڑنے والی جو کہانی ہے اس کے پیچھے جو ہے ایک حکمت تھی، قرآن میں ہے، تفاسیر میں ہے۔ کیا حکمت تھی؟ کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، زبان سے کہہ دیا تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم مسلمان ہیں، اندر ان کی صفوں میں گھسنے کے لیے تھے وہ کافر، منافق نہیں تھے، کافر تھے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اور کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی مورتیں لے کے آتے تھے اپنی بغلوں میں دبا کے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ نکال کے ان کو سجدہ کرتے ہو۔ تو ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ رفع یدین، ہاتھ اوپر کرو۔ کیوں کرو ہاتھ اوپر؟ کہ بغلوں سے وہ مورتیاں گر جائیں۔ وہ گر گئیں، بانڈا پھوٹ گیا۔ ان کو رفع یدین کرنے کا حکم تھا کیونکہ ان کے بغلوں کے اندر انہوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو چھپایا ہوا تھا۔ اوے تو کیوں ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تیری بغل میں کون سا جھوٹا خدا بیٹھا ہوا ہے؟ سوچو نا، بھئی تمہاری بغلوں میں بھی اگر کوئی جھوٹے خدا تم نے چھپا رکھے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑو۔ تمہاری بغلوں میں نہیں ہے تمہارے جھوٹے خدا، تمہارے دلوں میں ہیں۔ یہ ہاتھ کیا ٹانگ اٹھانے سے بھی نہیں نکلیں گے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، سرکار گوہر شاہی کے قدموں میں آ جانا، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے ہو جو میں نے بتائی ہے؟ کیوں ضروری ہے ہاتھ باندھنا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نا برائی سے روکے گی، تو برائی کروائے گا کون؟ نماز کا اثر نفس پہ ہونا چاہیے نا۔ اب وہ جو نماز کا اثر نفس پر ہونا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ تعوذ بنا کے مقام ناف پر رکھیں تاکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نور ہتھیلیوں سے نفس میں جا رہا ہے، پھر وہ برائی سے روکے گا۔ اس طرح نماز پڑھنے کا نفس کو فائدہ ہوگا، اس میں طہارت اور نور آئے گا۔ آپ کپڑے دھو رہے ہیں اور پائپ آپ نے ہٹا دیا پانی کا، اب کیا خاک دھوئیں گے کپڑے؟ اس لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ باقی ہم فرقہ واریت کی باتوں میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے ایک وجہ بتائی، نہ سنی کی سائڈ لیتے ہیں نہ شیعہ کی، جو حقیقت ہے وہ بتا دی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، اگر آپ کے بغل میں آج بھی بت ہیں تو ٹھیک ہے، اٹھاتے رہیں ہاتھ، کہ ان سے تو اللہ نے اسی لیے اٹھایا تھا۔ اور پھر لوگ جاہل ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی حضور نے یہ بھی کیا، حضور نے یہ بھی کیا۔ ابے بھائی ٹھیک ہے، حضور نے بہت کچھ کیا، لیکن حضور نے کیوں کیا یہ تو دیکھو۔ لکیر کے فقیر نہ بنے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں جو اتارا ہے اس کے آگے وجہ بھی بتائیے کہ تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے تمہاری۔ کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ جب آپ کو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی بغلوں کو صاف کرنے کے لیے کہ ان میں سے وہ نیچے گر جائیں ان کے جھوٹے خدا، اس لیے رفع یدین کرایا تھا، اور کہہ رہے نہیں حضور کی سنت ہے۔ ابے حضور کی سنت کیوں ہے یہ تو دیکھو۔ اس کے پیچھے جو ہے نا اور کوئی راز نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اہل سنت والجماعت کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں شیعوں کو۔
میں نعوذ باللہ میں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں، نہ ہم سنی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم وہابی ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں. ہم کو سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے امتی ہو. امتی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے. ہمارے دل میں نور ہے، تم بھی لے لو آ کے نور. تم بھی بھول جاؤ گے شیعہ سنی وہابی دیوبندی. میرا خیال یہ جو 4 امام ہیں شریعت کے، احمد بن حنبل اور امام شافعی، شاید یہ لوگ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ خیر آپ کی نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے، اب ہاتھ کھول کے پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قلب کی حاضری کے بغیر تو ہوتی نہیں. اب ہاتھ کھولنے اور بند کرنے سے کیا ہوگا جب اندر نور ہی نہیں ہے؟ بندوق ہے، اگر گولی نہیں ہے تو بندوق کا کیا کریں گے آپ؟ بیکار بھائی. اس کے پاس بندوق ہے، اس کے پاس تلوار ہے. اگر بندوق میں گولی نہیں ہے تو یہ تلوار والا بہتر ہے نا. بندوق سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی بندوق اگر ہو گولیاں نہ ہو تو کیا کر لیں گے آپ؟ پھر یہ بہتر ہو گیا. Our TV, the place to connect with God.